ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يحب الصابرين۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ 2-3 ماہ سے حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہا ہوں۔ حضرت علی کی فقاہت کا باب ہم نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ فقاہت سے قبل اس ہفتے میں 2 ایسے سانحے ہوئے، ایک ہمارے بزرگ نمازی عبدالرؤوف صاحب، ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، اور ایک میرے چچا جو میرے سسر بھی تھے ان کا انتقال ہوا۔ اس حوالے سے سیرت علی کے اندر میں حضرت علی کے اقوال جب پڑھ رہا تھا، وہاں پہ حضرت علی کا ایک قول نظروں سے گزرا۔ انہوں نے کہا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے صبر کی اہمیت ایسے ہے ایمان کے لیے اور مسلمان کے لیے صبر کی اہمیت ایسی ہے جیسے جسم کے اوپر سر کی حیثیت ہے۔ حضرت علی کے اس قول کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ حضرت علی کی فقاہت کے باب کی طرف بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ قدیم میں ایک شخص بیل کے اوپر سوار تھا، بیل کے اوپر سوار ہوا، اس کو چابک لگائی، اس کو ایڑ لگائی، اس کو مارا، اس لیے کہ گھوڑے کی طرح وہ تیز رفتار ہو کے دوڑنا شروع کر دے۔ جب اس کو ایڑ لگائی اور چابک لگائی، بیل انسانی آواز میں، انسانی زبان میں اس بندے سے ہم کلام ہوا اور کہنے لگا، اللہ نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے مجھے ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو مجھے گھوڑے کی طرح دوڑانا چاہتا ہے۔ میرے ساتھیوں، ایک بیل بخاری شریف کے اندر انسانوں کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اس کو اپنی تخلیق کا مقصد پتہ ہے، ایک جانور کو یہ پتہ ہے اللہ رب العزت نے اسے کس کام کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان ہی ایسا نہ شکرا ہے، نہ قدر ہے، عقل ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو سب سے اشرف المخلوقات سمجھنے کے باوجود اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیوں کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت نے جن و انس کو بھی اللہ کی قسم پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کہتا ہے کائنات اور دنیا کسی کھیل کود تماشے کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وجہ کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، نہیں،
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے موت و حیات کو بھی پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون سا ہے. وجہ تخلیق کائنات اللہ نے کلام حمید میں ایک جگہ بیان کی ہے. 29ویں پارے میں اگر یہ الفاظ ہیں کہ موت و حیات کی پیدائش صرف تیری اور میری آزمائش کے لیے ہے، تو 12ویں پارے کے شروع میں کیا آیا تھا؟ زمین و آسمان کی پیدائش 6 دن کے اندر وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی میں تھا. اس نے زمین و آسمان کو بھی تخلیق کیا. کس کے لیے کیا؟ جائیے قرآن اٹھائیے، ترجمہ پڑھیے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ جانے، تاکہ وہ جانچے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون سا ہے. اسی پر بس نہیں ہے بیل کی حدیث کے اوپر. اور اگر تمہیں یہ حدیث عجیب لگتی ہے، اور لوگوں کو اس وقت بھی عجیب لگی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور ساتھ ابو بکر و عمر بیٹھے بھی نہیں ہیں، مجلس میں موجود بھی نہیں ہیں، ان کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں. ابو بکر بھی اس بات پہ ایمان لایا کہ بیل نے کلام کیا، عمر بھی اس بات پہ ایمان لایا کہ بیل نے کلام کیا. یہ اجابت کی بات ہے. تو سنیے، مسند احمد میں بھی صحیح حدیث موجود ہے. ایک بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا، بدو اپنی بکری بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھا. بھیڑیا اس سے ہم کلام ہونے لگا اور انسانی آواز میں اس سے کہتا ہے، صحیح حدیث ہے، انسانی آواز میں، تو کتنا ظالم ہے، تو نے اللہ کے عطا کردہ رزق کو، جس کو میں نے اب تقریباً مار بھی دیا ہے، اب تو زندہ بچنے کا امکان نہیں، پھر بھی چھڑا کے لے کے جا رہا ہے اپنی گوشت کی خاطر، اور میرے پہ ظلم کر رہا ہے. وہ عرابی حیران ہو گیا کہ بھیڑیے تو انسانی زبان میں کلام کرتا ہے. کہا میں تو اتنا باخبر ہوں، ہر مخلوق کو اس بات کی خبر ہے کہ مدینہ میں ایک رسول آیا، مدینہ میں ایک پیغمبر آیا ہے جو آسمان کی باتیں فرشتہ اس کے اوپر وحی لے کے آتا ہے تو بتلاتا ہے. آپ اور میں اپنے گریبانوں کو ٹٹولیے، جانوروں کو اپنی تخلیق کا مقصد پتا. ایک بھیڑیا رسالت کا اقرار کر رہا ہے، ایک بھیڑیے کو پتا ہے نبی محترم مدینہ میں آ چکے ہیں. جانوروں کو اپنی تخلیق کا مقصد پتا، مجھے اور تجھے اپنی تخلیق کا مقصد ہی نہیں پتا. ہم کس دھوکے میں ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، مشکلات، غم، پریشانی، تقدیر کے ابواب، کوئی دنیا میں بندہ ایسا نہیں جو پریشانی سے محفوظ ہو، جو غم سے بالکل فارغ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پریشانی کسی بندے کو آئی نہ، پوری زندگی بسر ہو جائے اس کے اوپر پریشانی اور غم کا کوئی لمحہ آیا ہی نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. یہ انسانی زندگی کے اندر امپاسبل کی حیثیت رکھتا ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں نا، ہم میں سے جتنے فرد بیٹھے ہیں، جتنے، جس کا بھی آپ انٹرویو لیں، وہ ایک اپنی جنگ لڑ رہا ہے زندگی کی، ایک اپنی جنگ لڑ رہا ہے. ہر بندہ زندگی کے اندر اپنی تگ و دو، اپنی کوشش میں مصروف ہے. اسی زندگی کے اندر چلتے چلتے انسان سے اللہ تعالیٰ اور اللہ رب العزت نے کلام حمید میں خود کہا ہے، اللہ آزمائے گا، کبھی اولاد لے کر، کبھی مال لے کر، کبھی غم دے کر، لیکن اس کے اوپر آپ کا اور میرا طرز عمل اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جب اس کا بیٹا لے لیا جاتا ہے نا، جب اس کا بیٹا فوت ہو جاتا، ہمارے ضیاء صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے دنوں ان کا بیٹا فوت ہوا. اللہ کی قسم خوشخبری ہے، اگر انسان شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار دے تو مصیبت کے اندر بھی خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا بیٹا فوت ہو گیا، فرشتے آ کر اللہ رب العزت کے پاس پیش ہوتے. اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں، تم نے ان کی، رفاقت صاحب ہیں ان کے لیے کرسی رکھے، فرشتے ان کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کے قلب کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ ہاں اللہ، تیرے بندے کے
جگر کا ٹکڑا میں نے لے لیا. اچھا وہ کیا کہتا تھا جب تیرے بندے کے جگر کا ٹکڑا قلب کا ٹکڑا لیا تو وہ الحمدللہ کہتا تھا, اور ساتھ میں کیا کہتا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آنکھوں میں آنسو آنا, رونا, یہ خلاف شریعت نہیں ہے, لیکن منہ سے یہ الفاظ نکالنا, اللہ تو نے ہمارا گاڑی دیکھ لیا, اللہ موت صرف ہمارے گھر میں ہی آتی ہے, اللہ یہ کیسے لمحات میں موت آ گئی, اس طرح کا جلو فضا کرنا, اس طرح کا ماتم اور لوہا کرنا, یہ صبر کے خلاف ہے. اس بندے کا اجر پتہ کیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اگر میرے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور میری رضا پہ راضی ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل قائم کرو اور اس کے اوپر ایک تختی لگاؤ جس تختی کے اوپر لکھا ہو کہ بیت الحمد. بیت الحمد صرف اللہ کوئی چیز چھین لے, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, اگر اللہ کسی کا کوئی پیارا چھین لے اور اس کے چھن جانے کے بعد وہ انا للہ پڑھے, صبر کرے صدمے کی ابتدا میں, پھر اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے. اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے 3 بیٹے اس کی زندگی میں دنیا سے چلے جائیں اور وہ اس کے اوپر صبر کرے, اور یہ بھی یاد رکھیے صبر صدمے کی ابتدا میں ہے, ابتدا میں. بعض لوگ غم گزر جانے کے بعد ایک عرصہ بیت جائے تو صبر کر لیتے ہیں, یہ صبر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل روتا ہے, دل غمگین ہے, دل پریشان ہے, لیکن یہ جو تو آوازیں اور باتیں کہہ رہی ہے یہ صبر کے منافی ہے. اس کو کیا پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا جو مجھ پہ بیتی ہے اگر آپ پہ بیتی ہو تو میں آپ سے پوچھوں اس کو کیا پتا کہ اس پیارے نبی پہ کیا کیا نہیں بیتی. عورت کو بعد میں پتا چلا کہ نبی یہ محترم ہے, دوڑی ہوئی آئی, آقا میں آپ کو پہچان نہیں سکی, اب صبر کرتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 الفاظ کہے, صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے, جب وقت گزر جائے, جب ٹائم گزر جائے پھر تو ہر بندے کو صبر آ ہی جاتا ہے, پھر تو ہر بندے کو صبر آ جاتا ہے جب وقت گزر جائے. جس وقت مصیبت آئے, مشکل آئے, پریشانی آئے, صبر صرف اس بات کا نام نہیں ہے کوئی فوت ہو جائے تو صبر کیا جائے. صبر انسانی زندگی کے اندر حضرت علی کے قول کے مطابق ایمان کا نگہبان ہے, سر ہے, ہر بات کے اوپر صبر ہوتا ہے. کئی دفعہ کم رزق کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ میلے کپڑوں کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے, کئی مرتبہ ہوا کے چھن جانے کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے. صبر صرف فوتگی کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, صبر کا مفہوم وسیع ہے. لیکن آپ کے سامنے حدیث یہ رکھ رہا ہوں, 3 بچے جس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ وہ 3 بچے کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں کے اندر دوڑ رہے ہوں گے اور اپنے باپ کو آواز دے رہے ہوں گے, بابا جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیے. جس مرضی دروازے سے بچے سفارش کریں گے. کیوں؟ اللہ ان کو جب جنت میں بھیجے گا نا, مفہوماً بیان کر رہا ہوں, تو وہ کہیں گے اللہ دنیا میں بھی باپ نہ ملا, اگر جنت میں باپ نہیں ملے گا ہم جنت میں جائیں گے ہی نہیں. باپ کی سفارش کریں گے. اسی پر بس ہے. صحابیہ نے آ کے پوچھا کیا 2 کے اوپر بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, جس کے 2 بچے بھی دنیا سے چلے جائیں اور اس کے اوپر صبر کرے, اس کو بھی جنت کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوئے ملیں گے, اس کو پکاریں گے کہ جنت کے جس مرضی دروازے کے اندر سے جنت میں داخل ہو جا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تیزی سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں, حدیث طویل ہیں, ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی عام آیا کرتا تھا, اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہوتا تھا, اور نبی محترم کی سیرت ہے, اللہ کی قسم نبی کریم اپنے نمازیوں کا, اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا کرتے تھے, دھیان رکھا کرتے تھے. کچھ عرصہ اس نمازی کو نہیں دیکھا, کہاں چلا گیا؟ پتا چلا اس کا بیٹا فوت ہو گیا. تعزیت کے لیے اس کے گھر گئے, اس کی
جیسے انسان پرسہ دیتا ہے، جیسے انسان غم کو ہلکا کرتا ہے، جیسے انسان پیار والے الفاظ بولتا ہے، اس سے پیار والے الفاظ بولنا شروع ہو گئے اور کہا صبر دینے کے لیے، تیرا بیٹا تھا، اگر وہ دنیا میں ساری زندگی تیرے ساتھ رہتا، تیری خدمت کرتا، تجھے زیادہ پسند ہے کہ کل جنت کے دروازے کے اوپر تو اس کو کھڑا ہوا پائے اور وہ تیرا استقبال کرے؟ صحابی نے کہا مجھے تو یہی پسند ہے، وہ جنت کے دروازے کے اوپر میرا استقبال کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر صبر کرنا، جو صبر کرنے کا حق ہے میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن وہ جنت کے دروازے کے اوپر تیرا استقبال کرے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ آہو بکا کرتے ہیں، اور محدثین نے یہ لکھا ہے اللہ کی قسم آزمائش میں اور عذاب میں فرق اگر کسی نے کرنا ہونا کہ یہ اللہ کی آزمائش آئی ہے یا اللہ کا عذاب آیا ہے، کیسے فرق کیا جائے گا؟ پتہ کیسے فرق کیا جائے گا؟ جو بندہ مصیبت اور پریشانی میں یہ کہہ رہا ہونا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اس پریشانی کو ٹال دے، اللہ اس مشکل کو ٹال دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ کے آگے جھک جائے، پریشانی میں اللہ کے ساتھ لپٹ جائے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ لوگوں کو فون کر کے یہ نہ کہ ہائے میرے پہ بڑی مشکل آئی، ہائے میں بڑا پریشان ہوں، ہائے میرے جیسی مصیبت کسی پہ نہیں آئی۔ جو صبر کرے اور اللہ کے سامنے جھکا رہے، سمجھ لو وہ اللہ کا ولی یا نیک بندہ ہے، اللہ نے اس کو آزمانے کا ارادہ کیا، اور انشاءاللہ اللہ کے نیک بندے اکثر آزمائش میں کامیاب ہوتے۔ اور جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے نا، اس کو پہچاننے کی ایک ہی نشانی محدثین نے بیان کی ہے کہ وہ بندہ ویلا کرے گا، وہ بندہ شور کرے گا، ہائے میں بیمار ہوں، ہائے مجھے فلاں جگہ تکلیف ہے، ہائے میں اجڑ گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اور صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت ہمیں ایسے الفاظ سے محفوظ رکھے۔ میت کے پاس اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے نا میں اجڑ گیا، میں برباد ہو گیا، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آمین، تو اجڑ گیا، تو برباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ناشکری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، باپ دنیا سے چلے گئے، والدہ باپ کی قبر کے اوپر لے کے جاتی ہے مکہ سے پہلی دفعہ، یہ تیرے باپ کی قبر ہے۔ 6 سال کے بچے کو کیا پتا، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں پانی ہے، اچھا میرے بابا ہیں، یہ ان کی قبر ہے، میرے بھی والد ہوا کرتے تھے، ہاں والدہ ساری ہسٹری ڈیٹیل میں بتا رہی ہیں، تیرا والد اتنا اچھا انسان تھا، تیرا والد ایسا تھا، تیرا والد ایسا تھا۔ بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہی ہیں، ابوا کے مقام پہ خود بیمار ہوئی، 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر، ام ایمن ساتھ ہیں، اپنی ماں کی قبر خود کھود رہے ہیں، اور ماں کو اندر ڈال کے جب مٹی ڈال دی ہے نا، ام ایمن ہاتھ پکڑ کے مدینہ کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، بار بار دوڑ کے قبر کی طرف آ رہے ہیں، ہائے میری ماں ہے، ہائے میری ماں ہے، میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ نبی محترم، اور یاد رکھیے جو آزمائش اور جو ابتلائیں انبیاء پہ آتی ہیں وہ کسی اور کے اوپر آ نہیں سکتی، اور نہ کوئی بندہ اس کی طاقت اور سکت رکھتا ہے کہ وہ آزمائش اور ابتلاؤں کو سہ سکے۔ نبی محترم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ایسے کندن بنایا، باپ فوت ہو گیا، ماں آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی، دادا آنکھوں کے سامنے جو کفالت کرتا جا رہا ہے آنکھوں سے غائب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب بڑے ہو گئے، اب عمر بڑھ چکی ہے، چچا ساری زندگی جنہوں نے پرورش کی وہ بھی رخصت ہوئے، بیوی جو ہر مرہم کے اوپر پھار رکھتی ہے، جو ہر مرہم کے اوپر پٹی باندھتی ہے، جو ہر وقت دلاسا دیتی ہے، جو پہلی وحی کے بعد بھی نبی محترم کی پرسا دیتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی شان میں کیا کہا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پیارے نبی آپ کے پاس دولت نہیں تھی، میں نے خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا، آپ مالدار ہو گئے، وہ خدیجہ بھی دنیا سے چلی گئی، ایک کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد نبی کریم کے ہاتھوں میں دم توڑتی رہی،
اللہ کی قسم ایک مرتبہ بھی ناشکری کے الفاظ نہیں، کہ ایک مرتبہ بھی۔ انبیاء کے اوپر مصیبت سخت ہوتی ہے، صرف حضرت فاطمہ تھی، صرف حضرت فاطمہ جو آپ کی وفات کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئی۔ اسی پر بس ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک اور نبی کا تذکرہ ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتے ہیں، انا وجدناہ صابرا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک بندہ ایوب تھا، اس کا ذکر بھی کلام حمید میں ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ انا وجدناہ صابرا، اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے بہت صبر کرنے والا پایا۔ اللہ ان میں کیا خصوصیت تھی؟ حضرت ایوب کے باب کے اندر اسرائیلی روایات بے شمار ہیں، لیکن جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے مختصر ان میں سے کچھ جو مضبوط روایات ہیں ان سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، گھر بھی تھے، مال و دولت بھی تھی، مویشی بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے آزمانا چاہا، اپنے بندے کو 70 برس تک خوشیاں دی، نعمتیں دی۔ آزمائش کا وقت آیا، ایک ہی زلزلہ آیا، ایک زلزلہ آیا، سارے گھر زمین کے اندر دفن ہو گئے، ساتھ ہی بچے بھی فوت ہو گئے، ساتھ ہی بیٹیاں بھی فوت ہو گئیں۔ ڈاکوؤں نے ہلا بولا، سارے کا سارا مال اور مویشی لے کے چلے گئے۔ یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے۔ بیماری نکلی، ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، بیماری آئی کوڑ کی، ایسی خطرناک بیماری کہ لوگ دور بھاگنا شروع ہو گئے۔ نبی ہے، نبی۔ بستی والوں نے نبی کی نبوت کا خیال نہیں کیا، اٹھا کے باہر نکال دیا، دور بستی سے باہر چلے گئے۔ بیویاں بعض روایات کے اندر 4 بیویاں تھیں، 3 نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک بیوی جس کو اردو میں رحمہ اور عبرانی زبان میں ایلیا کہتے، وہ ان کے ساتھ رہی، ان کی خدمت کرتی رہی۔ ہر بندے نے ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لی، صرف 2 دوست آتے تھے یا ان کی بیوی ان کی خدمت کرتی تھی۔ وہ بیوی جو ایک علاقے کی جگیردار تھی، رئیسہ تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر کام کاج کر رہی ہے اپنے خامند کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ایوب کے پاس آئی، 7 سال بیت چکے ہیں، بیماری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایوب علیہ السلام کا جسم کا ہر حصہ زخم سے بھر گیا ہے، صرف 2 حصے محفوظ ہیں، ایک زبان اور ایک دل۔ بیماری زبان پہ آنے لگی، 7 سال بعد ایوب کی کراہ نکلی، کہا اللہ زبان کو بند نہیں کرنا، اللہ زبان کو بند نہیں کرنا، اس زبان سے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ 70 برس تک تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی جس کے اندر میں مشغول ہو گیا تھا، اب فراغت کا وقت آیا ہے، 24 گھنٹے صرف تجھے یاد کرتا ہوں، اللہ اس کو بند نہیں کرنا۔ اللہ نے زبان کو محفوظ رکھا، دل کو محفوظ رکھا۔ بیوی آئی، 7 سال بعد شکوہ کرتی ہے، اور شکوہ بھی کیا؟ ایوب اپنے رب سے کہیے، اپنے رب سے دعا کر لیجئے، آپ ولی نہیں ہیں، ولی اور شہید اور صدیق کی بات نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کر لیجئے، اللہ آزمائش ختم کر دے گا۔ ایوب کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا دعا مانگنا خلاف شریعت نہیں تھا، خلاف شریعت کام نہیں تھا، لیکن ایوب کا صبر کیسا عظیم صبر تھا۔ اپنی بیوی کو کہتے ہیں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، 70 برس تو آزمائش پوری ہونے دو، 70 برس اگر سکون کے کاٹے ہیں تو 70 برس غم کے بھی کاٹنے دو، تکلیف کے بھی کاٹنے دو، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر لوں گا۔ 7 برس اور گزر گئے، 4 برس اور گزر گئے، 18 برس گزرے نا، 18واں برس ہے، 18واں برس۔ وہ جو دوست آتے جاتے تھے اب کے آئے نا تو ایک جملہ تلخ سا بول گئے، کہا لگتا ہے ایوب نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے، کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کوئی اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کر دی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا ایوب پہ۔ یہاں ایوب کے کلیجے کو چوٹ لگی، کہا اللہ جب تک بات میرے پر تھی میں صبر کرتا رہا، اب تو بات تیری ربوبیت پہ آ گئی ہے کہ اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن لوگ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اللہ انی مسنی الضر فانت ارحم الراحمین، اور بعض جگہ وانت ارحم الراحمین، اللہ
اللہ مجھے شیطان نے. اور یہ عجیب بات ہے، ایوب جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں نا، ایوب بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں، آزمائش کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں، مصیبتوں کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں. اللہ بیماری پہنچ چکی ہے، نقصان آ چکا ہے، تو ہی ارحم الراحمین، شفا دے دے. اللہ رب العزت نے کہا ایوب تیرا رب تو کب سے منتظر تھا، تو ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کے دعا تو کر. میں تیری دعا دیکھ کیسے قبول کرتا ہوں، لیکن ساتھ اللہ صبر بھی دیتا ہے. اللہ کی قسم ہم نے ایوب کو بہت بڑا صبر کرنے والا پایا. اب قرآن کا ایک قاری بھی قیامت تک زندہ ہوگا، اس کلام حمید میں ایوب کا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ نے کہا یہ جو پیر ہے نا تیرا ہلنے سے قاصر، اس کی ذرا ایڑ لگا، کوشش کر، ایڑ مار. پاؤں کو ہلایا، پاؤں کے نیچے سے پتھر سے چشمہ جاری ہوا. حضرت ایوب اس میں نہائے، ایسے ان کا جسم تر و تازہ ہو گیا جیسے انگور کے خوشے پھوٹتے ہیں. سارا جسم تندرست، ساری بیماریاں ختم. بیوی آئی، جہاں پہ ایک بیمار مریض پڑا ہوتا تھا وہاں پہ ایک بیمار جسم کو نہیں دیکھا. دور ایوب بیٹھے، ان سے کہتی یہاں پہ ایک بیمار ہوا کرتا تھا، کوئی بیڑیا وغیرہ تو نہیں اٹھا کے لے گیا؟ ایوب مسکرانا شروع ہو گئے، کہا میں ہی ایوب ہوں، میں ہی ایوب ہوں. بیوی کو یقین نہیں آیا، کہا مجھ سے مذاق کرتے ہو، وہ تو اتنا بیمار تھا، وہ تو اتنی مصیبت میں تھا. ایوب نے کہا ذرا میری شکل کے اوپر غور کر، میں ہی ایوب ہوں. اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے جلد بھی واپس کی، تندرستی بھی واپس کی، رنگت بھی واپس کی، آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، ایوب کو مال بھی عطا کیا. اور قرآن پاک کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ ایوب کے صبر کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے. ایوب کے پہلے اگر بعض روایات اسرائیلی ہیں، اگر 14 بیٹے تھے اللہ نے 28 کر کے لٹائے. مختصر بات قرآن پاک میں یہ ہے کہ نہ صرف ان کو لٹایا بلکہ ان سے 2 چند کر دیا. اگر 14 تھے 28، اگر 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں تو 14 بیٹے اور 14 بیٹیاں تھیں. مال بھی مل گئے، گھر بھی مل گئے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اگر غم کے اندر انسان پھنس جائے تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے بس کی بے کس کی فریاد رسی کر سکتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور جب آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہو، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت کی تقدیر پہ راضی نہ ہو جائے. بس ایک لفظ، ایک جملہ ایسا ہے جو انسان کے دل کے اوپر مرہم رکھ سکتا ہے. وہ کیا؟ اللہ بڑی دعا کی ہے، یہ مشکل ٹل جائے. یہ مشکل نہیں ٹل رہی، لگتا ہے تیری تقدیر، تیری رضا اسی میں ہے کہ میں اس مصیبت کا شکار رہوں. اللہ اگر تو اس بات پہ راضی ہے میں بھی اس بات پہ راضی ہوں. اللہ کی قسم دل کو اطمینان آ جاتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے. پھر وہ مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آزما کے دیکھ لیجئے. آپ ویسے بھی بے بس اور مجبور ہیں، آپ مشکل ٹال نہیں سکتے. لیکن اگر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے نا تو اللہ رب العزت آپ پہ راضی ہو جائے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ معزز سامعین گرامی قدر، میں اور آپ ایک دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر بچے بیاہ لیں، ہم اس دنیا کے اندر پراپرٹی بنا لیں، ہم اس دنیا کے اندر پلادے بنا لیں، ہمارے پاس اچھی سواری ہو جائے، ہم کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ کی قسم ہم کامیاب و کامران اس وقت تک نہیں ہیں اگر ہماری قبر کی پہلی رات سکون دہ نہیں ہے۔ قبر کی پہلی رات پوری طویل تر، وہ تو ایک لمبی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کائنات میں آدم سے لے کے قیامت تک سب سے زیادہ خوشحال زندگی گزاری ہے نا جس نے، یعنی جس کو دنیا میں سب سے کم غم آئے ہیں اور سب سے زیادہ اللہ نے اس کو ثانیہ دی ہیں، پوری رات کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک لمحے کے بھی چند حصوں، اگر ایک لمحے کے بھی حصے کیے جائیں نا، ان حصوں میں سے بھی ایک حصے کے اندر صرف اس کو جہنم کا ایک گوتا لگوا کے لایا جائے، اور قبر تو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، صرف اس جہنم کے اندر سے ایک سیکنڈ کے 20ویں 100ویں حصے کے اندر سے گوتا لگوا کے لایا جائے نا، تو جو سب سے پرسکون بندہ دنیا میں رہا، سب سے پرسکون، سب سے زیادہ آسانیوں والا آدم سے لے کر قیامت تک، وہ چیخ اٹھے گا اور کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی نہیں۔ ایک سیکنڈ کے 20ویں حصے کو انسان دکھ اور تکلیف اس دنیا کی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بات نہیں میں کر رہا، میں امریکہ کی ریسرچ سینٹر کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ ریسرچ ہوئی ہے، گورے نے کی ہے، ورنہ بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو دین کی بات کرنی چاہیے، لیکن لوگ گوروں کی ریسرچ کو کچھ اوتھینٹک سمجھتے ہیں، اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ان کے نزدیک پوری دنیا کے اندر ہر انسان جتنی کمائی کرتا ہے نا، جتنی بھی کمائی اس کی انہوں نے ایک اوسط بنائی ہے، وہ کمائی کرتا ہے نا جتنی بھی، ہر انسان وہ پوری زندگی میں اس کا 10% سے زائد استعمال اپنے اوپر نہیں کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ مال جو تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے یا لوگوں کے اوپر استعمال کرتا ہے، اس کے لیے حرام کھانا، اس کے لیے جھوٹ بولنا ہے، اس کے لیے دھوکہ دینا ہے، اس کے لیے سازشیں کرنی ہے، اس کے لیے لوٹ مار کرنی ہے۔ بھائیو، اصل مال کون سا ہے؟ اصل مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا، یا جو تو نے اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا۔ اللہ کی قسم یہی 3 اموال ہیں جو انسان کے ذاتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر 60 برس کی زندگی میں جتنا کھا سکتا ہے حلال کھا لے، جتنا پہن کے پرانا کر سکتا ہے کر دے، اور تیسرا صرف اور صرف جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیچ سکتا ہے 60 برس کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، ارب سال کی زندگی جس بات کے اوپر منحصر ہے، اتنا مال اپنی آخرت کے لیے بھیج تو دے، اتنا مال آخرت کے لیے بھیج تو دے۔ آج انسان آسانیاں اور سکھ تلاش کرتا ہے اس دنیا میں، لیکن خوشخبری ہے مصیبت زدوں کے لیے، غریبوں کے لیے، پریشانیاں سہنے والوں کے لیے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، کل قیامت کے دن دنیا آسانی سے گزارنے والے جب مشکلات میں گزارنے والوں کو دیکھیں گے نا، کہ جن لوگوں کی زندگی مشکلات میں دنیا میں گزری ہے، اللہ رب العزت نے ان کی راحت کا، ان کی آسائش و آرام کا کیسا کیسا عمدہ سامان کیا ہوا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اے کاش دنیا میں ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اے کاش دنیا میں ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آروں سے کاٹ دیا جاتا۔ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دنیا کی تکلیف کے بدلے میں آخرت کی اتنی بڑی خوشیاں پنہاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا بندہ مومن کو ایک سوئی نہیں چبھتی، سوئی جتنا دکھ نہیں آتا
سوئی جتنا غم نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچے دل سے بتانا، کسی دفتر کے باہر کھڑے ہو، کسی دفتر کے باہر اندر بیٹھا افسر 5 گھنٹے اندر نہ آنے دے، 12 بجے جاؤ، 5 بجے دفتر بند، دل پہ کیا بیتے گی؟ اگلے دن پھر جاؤ، 1 مہینہ ایک ہی دفتر کے باہر جاؤ، ٹائم نہیں مل رہا، باری نہیں آ رہی، انسان اس دنیا میں کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور مال و دولت اکٹھی کرنے والوں، دنیا کی عیسائشیں اکٹھی کرنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے مرہموں، غریبوں کے زخموں کے اوپر کیسے مرہم کو رکھا، کہا کل قیامت کا دن ہوگا، طوبی للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ امیر اپنے حساب کتاب کا 5 گھنٹے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 500 برس لائن میں کھڑے انتظار کر رہے ہوں گے کہ امت کے غریبوں کا حساب ہو رہا ہے۔ امت کے غریبوں کا حساب پہلے ہو رہا ہوگا، یا ان خوش نصیبوں کا، وہ آپ ان کو جانتے ہیں کہ نیک لوگوں کی ایک کیٹیگری، یہ عام نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو امیر ہیں، جو نیک ہیں، ان کا حساب 500 سال بعد ہی ہونا ہے۔ اور اس دن وہ اتنے بڑے انتظار کو دیکھ کے بھی کہیں گے کاش ہم دنیا غربت میں ہی گزار دیتے، وہ تو 60 سال کی تھی، وہ تو 70 سال کی تھی، آج 500 برس کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمیں خیالی اور خواب کی باتیں لگتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت اسی کو حقیقی زندگی کہہ رہا ہے۔ وہی زندگی حقیقت ہے، یہ دنیا خواب لگے گی، جس طرح خواب سے اٹھ کے خواب کے اندر آنے والی چیزوں کو سمجھتے ہو نا خواب ہے، جب اس دنیا میں آنکھ کھلنی ہے، یہ دنیا تمہیں خواب کی طرح محسوس ہوگی۔ 500 برس، ہاں نیک اعمال ایسے کرو، وہ بندہ بھی ہے 7 عرش کا سایہ پانے والوں میں سے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے خرچ کرے کہ ایک ہاتھ کو علم نہ ہو، دوسرے ہاتھ نے خرچ کیسے کیا۔ عرش کا سایہ پانے والوں کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہونا۔ ہاں نیکی کے اعمال ہوں گے عمراء کے لیے بھی، جن کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا، لیکن مشکلات اور تکلیفوں پہ اللہ رب العزت کے سامنے شکریہ ادا کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہی مومن کی شان ہے۔ انشاءاللہ آج نماز جمعہ کے بعد میرے چچا جان اور عبدالرؤف صاحب کی زوجہ کے لیے ہم غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے، کیونکہ بہت سے ساتھی ان دونوں جنازوں پہ شرکت نہیں کر سکے، اور باہر آپ ساتھیوں کے لیے آپ کے علم میں ہوگا یہ بات کہ ہر 20ویں تاریخ کی جو پہلا جمعہ ہوتا ہے اس کو ہم حجامے کا انتظام کرتے ہیں، اور حجامے کے ذریعے علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کہا تھا اپنی امت کو کہنا حجامے کو لازم پکڑ لیں، حجامے کے ذریعے علاج کروائیں۔ تو اس کا بھی ہم آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں، صرف جو کپ ہوتی ہے اس کی لاگت ہم لیتے ہیں، فری حجامہ کیمپ ہے۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو حفظ کا تیز ترین شعبہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اس کو تقریباً 9 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، اس کا رزلٹ بار دروازے کے اوپر اس کی تقریب ہم منعقد کر چکے ہیں۔ تو جو ساتھی اب چھٹیاں آئیں گی اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں، وہ مرکز کے اندر اور اس تیز رفتار حفظ کے پروجیکٹ میں داخل کروا سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد